بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب و حالت۔ آپ جلیل القدر تابعین اور 40 پیشواؤں میں سے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہیں، اور جس کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں اس کی تعریف دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات جانب یمن روئے مبارک کر کے حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس قرنی کے مانند ہوں گے، اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کو شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے، اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر مخلوق سے روپوشی اختیار کر کے محض اس لیے عبادت و ریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے ربیہ و مضر کی بھیڑوں کے بال کے برابر گناہگاروں کو بخش دیا جائے گا۔ ربیہ و مضر 2 قبیلے ہیں جن میں بکثرت بھیڑیں پائی جاتی تھیں، اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہیں اور کہاں مقیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اسرار کے بعد فرمایا کہ وہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی 2 وجوہ ہیں۔ اول غلبہ حال، دوم تعظیم شریعت، کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہیں اور ضعیف و نابینا بھی، اور اویس شتربانی کے ذریعے ان کے لیے معاشی حاصل کرتا ہے۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ کیا ہم ان سے شرف نیاز حاصل کر سکتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر 1 درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں، لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے پیراہن کا حقدار کون ہے، تو فرمایا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دور خلافت راشدہ میں جب حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا، تو کسی نے کہا میں ان سے پوری طرح تو واقف نہیں ہوں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے، اور خشک روٹی اس کی غذا ہے، لوگوں کو ہنستا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب وہاں پہنچے تو دیکھا حضرت اویس نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنا اصلی نام بتائیے۔ آپ نے جواب دیا کہ اویس ہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر نے دستبوسی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ یہ سن کر اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال فرما لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور نے نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نشانی کی نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر اویس قرنی نے عرض کیا اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سے مبارک کچھ فاصلہ پر لے جا کر اللہ تعالیٰ
تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت نہ کر دے گا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب سے آواز آئی، تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی۔ اسی طرح آپ مشغول دعا تھے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے سامنے پہنچ گئے۔ جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں افراد کیوں آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ مقام ولایت خلافت سے بہتر ہے۔ حضرت عمر نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے تونگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش پیدا ہوئی اور فرمایا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں مجھ سے خلافت خرید لے۔ یہ سن کر حضرت اویس نے کہا کہ کوئی بے وقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کے بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے گا۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیعہ اور بنو مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ اور جب حضرت عمر نے آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ دیدار نبی سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کشادہ تھے یا گھنے، لیکن دونوں صحابہ جواب سے معذور رہے۔ حضرت اویس نے کہا کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دندان مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے۔ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دندان مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے جب تمام دانت توڑ ڈالے اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ پر رغبت طاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ گو حضرت اویس دیدار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت عمر نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا کہ نماز میں تحیات کے بعد میں یہ دعا کیا کرتا ہوں، اللہم اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات، یعنی اے اللہ تمام مسلمان عورتوں اور مردوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ حضرت عمر نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے فرمایا، اے عمر اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر کیا اللہ تعالیٰ کو تم پہچانتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت اویس نے فرمایا کہ بس خدا کے علاوہ کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ حضرت عمر نے خواہش کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اور اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو یقیناً آپ کو جو جی چاہے عنایت فرما دیں، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے بہت کافی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور اب آپ دونوں واپس ہو جائیں کیونکہ قیامت کا دن قریب ہے اور میں زاد آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس کی عظمت جاگزی ہوئی اور مجمع لگنے لگا تو آپ گھبرا کر کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی صرف حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا اشتیاق زیارت میں تلاش کرتے ہوئے کوفہ پہنچے۔